کو کسی ضابطے کا پابند بنانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اب کل کیا ہوا ہے، ایک صاحب آئے اور کوئی مٹھائی میرے سامنے رکھ دی، کھائیں۔ روزانہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، تو میں نے کہا پھر لمبی تمہید کہ میں نہیں کھاتا، میں بے وقت نہیں کھاتا، میں یہی ٹوپی ڈرامے چلاتے رہو، پھر نہیں کھائے نا، ایک لڈو سے کیا ہوتا ہے، نہیں نا پلیز، یہ وہ گھنٹہ تو اسی میں برباد ہوگا نا۔ آپ کو نہیں ہوتا، ہمیں تو ہوتا ہے بھائی، ایک لڈو سے بھی ہوتا ہے ہمیں، تو آپ پہلے آدمی تھوڑی ہو ایک لڈو کھلا رہے ہو۔ تو اب میں نے اصول بنایا ہے، میں شروع میں کہہ یہ لاہور سے آئے ہیں نا ماشاءاللہ، پرسوں لائے تھے، کل لائے تھے، پرسوں یہ ملنے کے لیے آئے بن بلائے، ان کو میں ٹرخاتا رہا، لیکن یہ بھی ایلفی کی طرح چپک گئے۔ خیر عصر کے بعد میں نے کہا چلو مل لو، تو ملنے میں سموسے لے آئے اور رول لے آئے۔ تھوڑا رونے تو دو نا مجھے ممبر پہ بیٹھ کے، مطلب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے، تو تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو رول سموسے لے آئے، کہنے لگے کھائیں۔ میں نے کہا اب آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا، نہیں میں نہیں کھاتا، نہیں یوں نہیں۔ میں نے کہا آپ کی جیب میں بندوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا وہ میری کن پٹی پہ رکھ کے مجھے ایک کھلا کے دکھاؤ، آپ نہیں کھاؤں گا۔ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں یار، جو آ رہا ہے سارا دن یہی کرتے رہیں گے تو ہم تو کسی دنیا میں کسی کام کے رہیں گے ہی نہیں۔ تو ان سے میں نے یہی کہا، میں نے کہا زیادہ باتیں کرنے سے ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ مجھے اصرار کرتے رہیں گے کھائیں، میں کہوں گا نہیں نہیں کھائیں، تھوڑا سا تو کھائیں، میں کہوں گا نہیں، تو پہلی دفعہ میں بول دو۔ میں نے ان سے کہا اگر بندوق یہاں رکھو گے اور گن لوڈ کر کے بھی بولو گے نا کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، اب جو کرنا ہے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میرا ایسی کی تیسی جاؤ۔ لوگ انسان کو ایسے اسٹائل پہ مجبور کرتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں، لوگ بنا دیتے ہیں ایسا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نا ملاقات کے لیے بڑے سخت اصول تھے۔ تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ حضرت معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، بد مزاج ہیں، بد اخلاق ہیں، کیونکہ ڈانٹے پڑتی تھی لوگوں کو، نہیں ٹائم ہے جاؤ یہاں سے۔ تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ کیا ہیں، بد اخلاق ہیں۔ لیکن جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے، ان کی صحبت میں رہے تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بہت ہی خوش اخلاق ہے۔ تو بد اخلاقی اس لیے مشہور ہوئی کہ لوگ وقت بے وقت آتے رہتے تھے، تنگ کرتے رہتے تھے، ملاقاتیں کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک اصول بنا لیے تھے۔ اب اصول سے دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے بھائی، جو ناراض ہونا ہے ہو جائے ناراض، ایسی کی تیسی۔ تو کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے پہلے ٹائم لے کے آئے، اگر ٹائم نہیں لیا، آپ کہہ رہے ہیں فون نہیں اٹھا رہے، تو بھائی جب کسی سے رابطہ ہو جائے تو آ جائیں، نہیں ہو تو بیٹھے رہیں آرام سے، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے پھر بھی ملاقات کرنی ہے، اچانک آ گئے، چلو مصافحہ کیا، مسکرائے، حال حوال، پتلی گلی سے، بھائی ناراض نہیں ہونا آپ، ٹھیک ہے نا، پتلی گلی سے نکل لیے، بس کافی ہے اتنا، میں ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے، خیریت، طبیعت ٹھیک، چلو شام، چپک جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جیسے جماعت آئی ہے ماشاءاللہ پشاور سے، اب دیکھیں روز جماعتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، راول پنڈی سے آ رہی ہیں، پشاور سے آ رہی ہیں، ملتان سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں۔ اب مجھے میسج ملتا ہے کراچی میں کئی جماعت آئی ہوئی ہے، مفتی صاحب اسلام آباد سے جماعت آئی ہوئی ہے، آپ نے لازمی ملنا ہے، وہ آپ سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ اب 3 وجہ سے ملنے کی فضائل بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اسلام آباد، وہ تو ویسے ہی کیپٹل ہے بھائی، صحیح ہے نا، معمولی لوگ تو اسلام آباد میں ناراض نہیں ہو رہے نا۔ نمبر 2 عام مسلمان ہیں، مسلمان سے ملاقات تو ویسے ہی عزت کی چیز ہے بھائی، وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ نمبر 3 نکلا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور چوتھی بات اتنی دور سفر کر کے آیا ہے۔ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے مبارک لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ واجب ہوگا یا مہینے میں ایک دفعہ ہوگا؟ اگر روز ہی آ رہی ہیں تو جماعت تو سمجھ رہی ہوتی ہے ہم پہلی جماعت ہیں جو مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے کراچی آئے ہیں، یعنی کراچی تو آئے کسی کام سے، لیکن مفتی صاحب سے ملاقات بھی کریں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ صبح و شام یہ کام ہو رہا ہے۔ میں اگر اس طرح ٹائم دینا شروع کر دوں، میں تو پھر نصرت کے علاوہ میرا کوئی کام رہے گا ہی نہیں، اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے
اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ملاقات کی کوشش کریں مگر اصرار نہ کریں. اور مجھے بے تکلف آدمی پسند ہے, میرا دل خود اس سے ملنے کا کرتا ہے. جس کو کہتا ہوں نا ابھی ٹائم نہیں وہ چلا جائے, تو میرا دل خود کرتا ہے اس کے ساتھ تو بیٹھو یار, کیونکہ جب چاہیں گے اڑ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو منہ بناتا ہے اس کے ساتھ ویسے بھی نہیں بیٹھا جاتا. بے تکلف آدمی ہو کہ بھائی نہیں ہے ٹائم جاؤ, تو وہ چلا جائے گا تو پھر دل کرتا ہے بیٹھو اس کے ساتھ, کہ یہ ناراض ہونے والا نہیں ہے. پھر آدمی خود ہی بلا لیتا ہو, یار اسلام آباد سے آئے ہو تو ذرا قومی اسمبلی کے حالات تم سے پوچھ لیں گے. تو ہمیں تو خود حالات معلوم کرنے کا شوق ہے, ٹھیک. تو اس لیے بھائی یہ جو علماء اس طرح ہو جاتے ہیں نا, تو اس سے وہ بدگمان نہ ہوا کریں. یہ صبح و شام ملاقاتیں ہیں. کل کسی نے فون کیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں بیان کے لیے بلانا ہے, دعوت کے لیے بلانا ہے, دعوت ہے آپ کی, تو اس کے لیے ہم دعوت دینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. میں نے کہا دعوت دینے کے لیے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, وہیں سے پارسل کر دی, شکریہ آپ. انہوں نے کہا پھر آپ کا ارادہ ہے. اب میں ان سے کہوں نا نہیں ہے ارادہ, تو خون پیے گا. 15 منٹ تک سمجھاتا رہے گا کیوں, کیا مسئلہ ہے, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے لیے مچھلی بنائی, آپ دال چاول شوق سے کھاتے ہو, آپ مسالے والی بریانی کھاتے ہو, یہ ہے ہم نے سب انتظام دیکھیں اتنے دنوں سے ہم, اب نہیں جی مجھے ٹائم نہیں ہے, مجھے جانا. اچھا ہم یوں کر لیں, 15 منٹ تو پی جائے گا وہ ایسی میں. پھر کسی کا کوئی آ جائے گا وہ فلاں نے دعوت کی ہے تو 15 منٹ وہ پی جائے گا. تو 15 منٹ کر کے 12 گھنٹے تو ہمارے ٹرخانے میں لگیں گے لوگوں کو. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا غور کروں گا. غور کا مطلب یہ کہ نہیں آ رہا بھائی کیوں, دنیا میں اور غم نہیں ہے, کوئی علمی کام کرنے دو, ہمیں کچھ مطالعہ کرنے دو. ٹائم ہو گیا کتاب اٹھا کے دیکھے ہوئے. ابھی میں لاہور گیا تھا جہاز میں, تو وہاں مجھے جہاز میں پڑھنے کا موقع ملا, وہ بھی میں نے ماسک باندھا ہوا تھا, ورنہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ میں کرونا ماسک لگایا ہوا تھا, کرونا کی ڈر سے نہیں. میں نے پتہ ہے عجیب عجیب ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں بازار میں نکلنے کے لیے. ایک صاحب نے کہا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے, کیپ, چشمے, کرونا ماسک اس طرح کا. ایک صاحب نے کہا یہ کیا اسٹائل, کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہو کہ کیپ ویپ لگائی ہوئی ہے, کالا چشمہ لگایا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی وہ لوگ نہیں کہیں کچھ کام کرنے دیتے. تو اس نے کہا اس حال میں اگر لوگوں نے پہچان لیا تو اور بڑی مصیبت ہے, بولیں گے مفتی صاحب کو دیکھو یار یہ اسٹائل دیکھو ان کا. کسی حال میں خوش نہیں ہے, یہ بولیں گے اسٹائل دیکھو, یہ کیپ پہنی ہوئی ہے, کالا چشمہ لگایا ہوا ہے, یہ تو کوئی پتہ نہیں کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں فلم کی, کیا کر رہے ہیں یہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں دعوت دینے کے لیے, کس کی, کھانے کی. یہ میں آپ کو بھی ایک اصول بتا رہا ہوں, سنیں. میں نے کہا بھائی میں غور کر کے بتاؤں گا ایسے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں دعوت دینے کی. میں نے کہا اللہ کا واسطہ آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ پھر بھی آ گئے. آگے دعوت دیں گے تو مفتی صاحب کو ہے ایک دم اہمیت کا احساس ہوگا, بھائی خود چل کے آئیں. کہہ رہے بس 5 منٹ لیں گے آپ کے. میں نے کہا کھڑے کھڑے یہیں سلام کر کے دعوت پارسل کریں, پتلی گلی سے نکلیں. ٹھیک ہے. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, میں اگر دعوتوں میں جاؤں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو, میں ایک سبق سمجھاتا ہوں اس سے, اپنے لیے نہیں آپ کے فائدے کے لیے. اپنے آپ کو لوگوں کے حساب سے مت چلاؤ کبھی بھی, لوگوں کے حساب سے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. زندگی بھر کا آپ بھی اصول بنا لیں, لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں. نہ 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 نہ, آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے, لوگوں کو اس حساب سے چلائیں. آپ لوگوں کے ویژن کا حصہ نہ بنیں, لوگوں کو اپنے ویژن کا حصہ بنائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا, اپنا کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ لوگوں کی منزل کا ایک ٹول بن جاتا ہے, ان کا ایک حصہ بن. اب تو صبح شام دعوتیں کر رہا ہے, اس کی ٹھیک ہے, اس کی اچھی نیت ہے, محبت کا اظہار کرنا, بھائی آپ کی بہت اچھی نیت ہے. اس محبت کے اظہار سے آپ کا مقصد آخرت ہوگی, بھائی علماء کو کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, یا اللہ راضی ہوتا ہے, یہ آپ کا ہدف ہے. میرا بھی تو یہ ہدف ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے 8 سال تو مدرسے میں دال چاول کھانے کے لیے تو نے پڑھے ہیں بھائی, کہ لوگوں کے گھر گھر جا کے کیا کھاتا رہے, وہاں مچھلی پھوڑ کے آیا, ادھر نکلے ادھر دال چاول کی دعوت ہے, ادھر نکلے ادھر مسالے والی بریانی کی دعوت ہے, ادھر نکل کے گئے ادھر چپلی کباب کی دعوت ہے. اللہ بھی تو قیامت میں پوچھے گا نا کہ تجھے ہم نے 8 سال مدرسے میں پڑھایا, اور پھر مفتیوں میں اٹھنا بیٹھنا تیرا کیا, اور اتنا تیرے اوپر سرمایہ خرچ ہوا, اتنا وسائل خرچ ہوئے,
اب تو پھوڑنے پھاڑنے کے لیے کیا ہوا ہے, پیدا ہوا ہے, کہ تو سارا دن بس ملاقاتیں کرتا رہے, سیلفیاں کرواتا رہے, اس سے بھی مسکرا کے بعد, اس سے بھی مسکرا کے بعد, اور پھر وہاں جا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی کباب جی پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی کوئی ملنے آ رہا ہے اس کے ساتھ سیلفی, کبھی اس کے ساتھ سیلفی, کبھی کوئی لفافہ دے کے جا رہا ہے, وہ جیب میں ڈالے, چلو بھائی ملاقات ہو گئی, پیسے بھی تو آ گئے نا, اچھا جی. کبھی ادھر چلے گئے, اس نے مچھلی کی دعوت کی, گرل فش کھلا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو اللہ کو بھی تو, ہمارا بھی تو ہدف ہے نا اللہ کو راضی کرنا. تو بھائی آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مولانا کو کباب کھلا رہے ہو, تو مولانا پر واجب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کباب نہ کھائے, کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے کباب کے علاوہ بھی اور بہت سارے راستے ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے, اتنی دعوتیں قبول کرنا نبی کی سنت نہیں ہے. اگر نبی اتنی دعوتیں قبول کر رہے ہوتے تو آپ کا تو مشن ادھورا رہ جاتا. اتنی دعوتیں قبول کرنا نہیں ہے. تو لوگ تو کر رہے ہیں, وہ اپنا جذبہ ہے. لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَا, متنبی نے کہا تھا میرے دوست اور میرے محبوبوں پر لازم ہے کہ وہ شراب پلانے کی مجھے کوشش کریں, کیونکہ خود بھی پیتے ہیں. تو جو پیتا ہے وہ نہ پلائے تو کنجوسی ہے نا. ارے خود پی رہا ہے بھر بھر کے اور پوچھ نہیں رہا. شرابیوں کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. سگریٹ کوئی پی رہا ہو, آپ کو نکال کے نہ دے, سگریٹ والے جان سے مار دیں اس کو. صحیح ہے نا یار, ایک گولڈ لیف تیرے سے میں نے مانگی ہے, تجھے پتا ہے میں بھی اتنا ٹھرکی ہوں جتنا تو ہے, تو گولڈ لیف کی ڈبی آپ کی جیب میں ہو, آپ ایک ڈبی میں ایک دیں گے نا اس کو جو مانگے گا آپ سے. تو یہ سگریٹ کے جو عادی ہے نا, ان کے ہاں یہ کنجوسی کی بہت بڑی مثال ہے کہ یار میں پی رہا ہوں اور میرا دوست کی ڈبی ختم ہو گئی, وہ مجھ سے مانگ رہے اور میں اس کو نہ دوں. یہ تو کفر ہے ان کی نظر میں, صرف تو دار اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کسی چرسی کو نہ سٹا لگانے دے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو شرابی بھی ایسے ہی, شرابیوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جب دوستوں کی محفل میں شراب چل رہی ہو تو شرابی کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو متنبی کہہ رہا ہے کہ میرے دوست شراب کی محفل میں مجھے شراب کا پوچھ رہے ہیں, مجھے برا نہیں لگ رہا. متنبی کہہ رہے ہیں مجھے یہ عمل برا نہیں لگ رہا, کیونکہ وہ اگر نہیں پوچھتے تو برا لگتا. وعلیہ اللہ اشربا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں. کیا خاندانی جواب دیا نا. سوال پیدا ہوتا ہے متنبی کیا آپ کو نشے کا شوق نہیں ہے؟ یہ تو ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے نشے میں آنے کا, مستی میں آنے کا. تو شراب پی کے یہ دوست مستی میں آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ رہے مستی میں؟ تو متنبی اس کا جواب دیتا ہے کہ میری جو مستی ہے وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے, وہ گھمسان کی جنگوں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب میں میدان جنگ میں لڑتا ہوں اور تلواروں کی جھنکاریں چلتی ہیں, اس کی آوازیں آتی ہیں, فَأَطْرَبَا, اس سے مجھے نشہ پیدا ہوتا ہے. وہ انتظام کرو تو مزہ آئے گا. مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَتَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلُو. دیکھو میں ایسا تھکا ہوا تھا, آج یہ شعر نے مجھے چنگاری لگا دی ہے یار. بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں نا آدمی کا بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے. ایک شادی کا ٹاپک ایسا ہے ایک دم میں ایک دم آ جاتا ہوں اس میں جتنا بھی تھکا ہوں نا, اور ایک جہاد کا ٹاپک. یہ دو ٹاپک ایسے ہیں جو تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں. کیا زبردست شعر ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے ایک شاعر گزرا تھا, اس کا شعر ہے. یہ میں ٹاپک مکمل کروں گا, پہلے یہ شعر تو سنا دوں نا, یہ تو مزیدار شعر ہے. مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا, اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے. کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے, مِكَرٍ پلٹتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, گھوڑے تو سبھی پلٹتے ہیں. مفرن انتہائی تیز دوڑتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت سے گھوڑے بہت تیز دوڑتے ہیں. مقبلن دشمن پہ جھپٹتا ہے, کوئی بڑی بات بولو نا, سارے گھوڑے دشمن پہ جھپٹتے ہیں. مدبرن جب موقع دیکھتا ہے تو پیٹ پھیرتا ہے, سارے گھوڑے پیٹ پھیرتے ہیں. کہہ رہے ہیں معن, یہ سارے کام ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. آہا, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ سارے کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. اتنا پھرتیلا ہے, اتنا پھرتیلا ہے کہ کر و فر, مقبلن مدبرن, اقبال و ادبار, جھپٹنا پلٹنا اور اسپیڈ سے بھاگنا اور پینترے بدلنا, یہ 1 سیکنڈ میں کرتا ہے یہ سارے کام. آگے کہتا ہے اس کے دشمن پہ جو حملہ کرنے کی جو کیفیت ہے نا,
کجلمود صخر حتہ السیل من علو، یہ من علی دونوں اس میں لغات ہیں کہ جیسے پہاڑ کے اوپر بہت بڑی چٹان جس کو بارش کے پانی نے لڑکا دیا ہو، وہ کتنے خوفناک طریقے سے وہ پتھر لڑکتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے، تو میرے گھوڑے کے دشمن پہ لڑکنے کا یہی منظر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ونس اپون اے ٹائم مرد اس میں فخر کیا کرتے تھے کہ میں ایسے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں. آج پب جی میں کتنے اسکور بنائے اس پہ فخر ہو رہا ہے کہ تو نے کھیلا پب جی. مجھے تو ایک دفعہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، کہ اللہ پتہ بھی نہ چلائے. پب جی پہ فخر ہے. پہلے سانپ والا آتا تھا، اتنے لمبا سانپ ہو گیا، ہاں نوکیا میں آتا تھا نا، اس پہ فخر ہوتا تھا، اب اس پہ فخر ہو رہا ہے. تو متنبی کہتا ہے کہ مجھے نشہ کب آتا ہے؟ گھمسان کی جنگ ہو، تلواروں کی جھنکار ہو. تبھی متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. میرے جو گھوڑے سواری کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں وہ 2 نمبر ویڈیو ہیں. میں گھوڑا اتنی ہلکا نہیں بھگاتا. وہ کسی نے مجھے بٹھا کے ٹک 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 چلایا اور ویڈیو بنا کے ڈال دی. اب لوگ کہہ رہے ارطغرل غازی. میں نے ہٹوایا، میں نے کہا ہٹاؤ یار، یہ میرا مذاق اڑ رہا ہے. جیسے وہ 5 روپے دے کے نہیں گھڑ سواری ہوتی ہے. تو کسی کو میری ویڈیو جو یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہیں وہ میں نے نہیں بنوائی ہیں. تو وہ ایک جگہ میں گیا، انہوں نے مجھے کہا گھڑ سواری کرائیں گے. میں نے کہا بٹھاؤ بھائی. بٹھا کے وہ ہاتھ میں لے کے چلا رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ اور ویڈیو بنائی اور ڈال دی. نیچے کمنٹس لوگوں کے واہ رے واہ مفتی صاحب. میں نے کہا یہ عزت دے رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ اعز مقام فی الدنا سرج صابح، کہہ رہے تیرتے دوڑتے ہوئے نہیں، تیرتے ہوئے. گھوڑا جب بہت اسپیڈ سے جاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے تیر رہے پانی میں. تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اس سے زیادہ عزت مرد کو کسی اور مقام پر نہیں، اچھا نہیں لگتا اس سے زیادہ کسی اور مقام پہ. 1 to 5 کی ویلیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. گھڑ سواری سیکھو بھائی. وخیر جلیس فی الزمان کتاب. سب سے اچھا کس کے ساتھ لگتا ہے بیٹھا ہوا ہے بھائی کچھ مقام ایسے ہیں کہاں بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے اور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا. یہ متنبی نے ڈیفائن کیا ہے. کہاں بیٹھا ہوا؟ صدارت کی کرسی پہ. متنبی کہتے ہیں نہیں تو کوئی بھی آگے بیٹھے. چور اچکے بھی بیٹھ جاتے ہیں صدارت کی کرسی پہ آگے، بلکہ زیادہ تر عام طور پہ وہی لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کہاں بیٹھا ہوا؟ کار پہ بیٹھا ہوا. کار پہ بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ. ٹرین میں بیٹھا ہوا، جہاز میں بیٹھا ہوا، پائلٹ نا. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت والی جگہ کون سی ہے؟ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. یہاں مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے، بشرطے کہ گھوڑا تیر بھی رہا ہو، ورنہ کلفٹن کے گھوڑوں پہ بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے؟ اب ایک سوال یہ بھی ہے، آدمی کبھی کسی باس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، سیلفی لے رہا ہوتا ہے، دیکھو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اپنے باس. کبھی وزیر اعظم کے ساتھ، کبھی صدر کے ساتھ، کبھی کسی آفیسر کے ساتھ لوگ سیلفیاں لیتے ہیں نا. متنبی کہہ رہا ہے سب سے اچھا ہم نشیں جس کے ساتھ آپ بہت ہی پیارے لگتے ہو وہ کتاب ہے. کتاب سامنے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ مطالعہ کر رہے ہو. اس پہ آپ کی تصویر نیٹ پہ جائے آپ بہت اچھے لگو گے کہ دوستی آپ کی کس سے ہے. آپ کے منہ لٹک گئے یار، عجیب سے لگ رہے مجھے، پتہ نہیں. گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا. آج کل قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھا ہوا اچھا لگ رہا ہے گرل فرینڈ کے ساتھ سیلفیاں دے رہے ہو. دیکھو یار یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو سب سے اچھا ہم نشیں، آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھا ساتھی جس کے ساتھ مرد بہت اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب. متنبی اس پہ پہلے شاعر سارے انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. ان کنتا تجہلنی فاللہ یعرفنی. وہ کیا ہے، بڑا زبردست شعر ہے. ایک شعر ہے مجھے پورا آ نہیں رہا، بہت عرصہ ہو گیا نا پڑھے ہوئے بھی. وہ ملاقاتوں کی وجہ سے وہ سارے شعر کیا ہو گئے نکل گئے. بہرحال اردو میں بتا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ اگر تم پوچھتا ہے نا میرے بارے میں کہ مجھے کون جانتا ہے تو محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
گھوڑے سے پوچھو وہ بتائے گا میں اس کو جانتا ہوں, تلوار سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں, کتاب سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں. یہ متنبی کہتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں 3 چیزیں مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں, تلوار, گھوڑا اور کتاب. یعنی علم کا شوق اور بہادری کے جوہر. تو کتابوں کو میرے بارے میں معلوم ہے, کیونکہ میں صبح شام کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کتابوں سے میری سلام دعا بہت ہے. تلوار سے اتنی سلام دعا ہے کہ آپ محلے کے وسیم بھائی سے پوچھو متنبی کون ہے, سلیم سے پوچھو, ذوالفقار سے پوچھو, ستار سے پوچھو, کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے یار, تلوار سے پوچھو وہ بتا دے گی کون ہے یہ. صحیح ہے نا, تلوار فوراً بتائے گی کہ میں کون ہوں, کیونکہ اتنی دفعہ یہ تلوار میں نے ہاتھ میں پکڑی اور چلائی ہے کہ تلوار کو میرے زور بازو کا اور میرے اندر کی چھپی ہوئی صفات کا اندازہ ہو گیا ہے. کیا موضوع لے کے چلا تھا, لیکن اب جہاں ہمارے حضرت جب ٹاپک لے کے چلتے تھے نا, ادھر ادھر بھی چلے جاتے تھے, تو ایک شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا بیان کدھر لے کے شروع کیے تھے, لیکن اب دل جہاں لے کے جا رہے ہیں ہم تو اب وہیں جا رہے ہیں. تو فلما انخنا رکزنا الرماز بینا مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم انی الفتى وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت علی من عطا. کیا ٹائٹ شعر ہے یار. متنبی کہتا ہے ہم جب جنگوں کے لیے نکلے نا, تو راستے میں بڑے سنگلاخ چٹانیں ہم نے طے کیے, پہاڑوں کو عبور کیا, اور رات کو ہم نے پھر اپنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہماری, وہ لڑائیوں میں ہم فتح کرتے 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 بہادری کے جوہر دکھاتے دکھاتے پھر ہم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ جب ہم نے ڈالا تو ہم نے خیمے گاڑنے کے لیے اپنی تلواروں کو اور نیزوں کو زمین میں گاڑا. کہہ رہے ہیں اصل میں وہ نیزے جب ہم نے زمین میں گاڑے تو وہ زمین میں نہیں, وہ ہم نے مہر لگائی, اسٹیمپ لگائی کہ ہمارے اخلاق بہت عمدہ ہیں. اخلاق سے مراد ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں قوم کے لیے. تو ہم نے وہ نیزے اپنی غیرت کے اصل میں سکے تھے جو ہم نے زمین میں گاڑے ہیں, مہر لگائی ہم نے, اسٹیمپ. ایک تو گاڑا ہم یہاں گاڑتے ہیں نا, ہم کھونٹے ٹھوکرے ہوتے ہیں بکری باندھنے کے لیے, ایک کھونٹے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھوکے ہیں کہ اتنی لڑائیاں لڑتے لڑتے خون بہاتے بہاتے ہم پہنچے, اور رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا کہ یار تھک گئے, اب نیزے زمین میں گاڑو تاکہ وہ تمبو لگائیں یا خیمے لگا کے ہم سوئیں, تو وہ نیزے زمین میں نہیں گاڑ رہے تھے, ہم اپنی عزت پہ مہر ثبت کر رہے تھے, مہر لگا رہے تھے کہ عزت دار لوگ ہیں. اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لتعلم مصر ومن بالعراق, تاکہ مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے اور جو لوگ عراق میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے, ومن بالعواصم اور عواصم میں رہنے والوں کو بھی پتہ چل جائے, انی الفتیٰ کہ میں جوان آدمی ہوں, ابھی بوڑھا نہیں ہوا, وانی وفیت جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں, وانی ابیت دشمن کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں, وانی عطوت علی من عطا جو سرکشی کرتا ہے اس کا جواب سرکشی سے دیتا ہوں, نرمی سے نہیں دیتا. یہ تو عربی کے شعر ہے نا, اردو میں مزہ نہیں آئے گا. آپ ابھی نندن کا بھی نیا جہاں آتا ہے تھوڑا ابھی نندن کی طرف دماغ چلا جاتا ہے. ابھی نندن کیا گیا, معاف کر دو یار مفتی صاحب بس کرو. لیکن ابھی نندن نے ایک بڑا خاندانی کام کیا. کچھ دن پہلے ابھی نندن کا بیان آیا ہے, اس نے فوج کی بھی تعریف کی, پاکستان کنٹری کی بھی تعریف کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ خاندانی ہے ابھی نندن. مجھے بڑا اچھا لگا. پھر انڈیا کے چینلوں نے اس کو ریموو کروایا. لیکن یہ بڑی جگر کی بات ہوتی ہے کہ دشمن کی تعریف کرنا یہ انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اچھا کام کیا, اللہ اسے جزائے خیر دے. جو ایک حقیقت تھی اس نے بیان کی. خیر ہم کہاں سے بات جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ دیکھو اپنا ایک ہدف بناؤ. بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا ویژن نہیں ہے تو آپ دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. تو اس میں پھر جو ہے نا ان چیزوں کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے, آگے پیچھے سمیٹنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کھا رہے ہیں ادھر جا کے کھا لیا, ادھر جا کے کھا لیا, ادھر دعوت ہے ادھر کھا لیا, ادھر پھوڑ لیا ادھر. تو اس میں انسان کو مضبوطی دکھانی پڑتی ہے. تو یہ بد اخلاقی کی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ صحیح بات ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم شروع کرتے ہیں صبح شام کھانا فری پھوڑ کا کھانا ہے, کیا ہے ادھر ہے. اب تو اتنے ریلیٹیو ہیں, جہاں چاہوں جب چاہوں جس سے بولوں بنوا لوں, یار تو دال چاول بنا, ذرا میں آ رہا ہوں تیرے پاس, تو ذرا مچھلی بنا لے, تو یہ بنا لے. وہاں چلے گئے, پھر ادھر سوئے, پھر ادھر اٹھ کے وہاں چلے گئے, پھر ادھر اٹھ کے وہاں چلے گئے, پھر ادھر وہاں چلے گئے. سارا دن اسی میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. پھول کے کپا ہو جاؤں گا بالکل بہترین.
ٹھیک ہے نا, ایسا زبردست, دیکھنے میں بھی اچھا لگوں گا, ماشاء اللہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, زلزلہ آنے والا ہے. تو ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ضمیر ملامت کرے گا. اور ایک واقعہ سنا کے بس میں اصل ٹاپک پر جو آیتیں میں نے پڑھی ہے, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک عالم دین وہ سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو یہاں میں کیا کروں گا, پانی پلاؤں گا, سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو فرمایا کہ اس کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اس لیے کہ یہ کام دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس کے علاوہ دی ہے, آپ اس کام میں اپنے یہ اس پہ کسی اور کو بٹھا دو. یہ بات لوگوں کو علماء کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی, ڈاکٹروں کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے, انجینئروں کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے, سائنسدانوں کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو جس کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہو, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے لو, اس کے ذمہ ایٹم بم بنانا تھا نا, وہ کہے نہیں میں ایک کنواں کھدوا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کیا ملے, اس سے پانی ملے. وہاں خود بھی کھود رہا ہے, مٹی بھر بھر کے لا کے پھینک رہا ہے مزدوروں کے ساتھ. لوگ تو واہ واہ کریں گے, واہ یار اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو کے مٹی بھی خود ہی اٹھا رہا ہے, کنواں بھی خود ہی کھود رہا ہے اور پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہا ہے. ادھر اس کو حکومت کہہ رہی ہے بھائی تو بم پھاڑ دے جا کے جو تیرے ذمہ لگائے ہم نے. انڈیا کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, دشمن کھڑا ہوا ہے سر کے اوپر توپیں لے کے, وہ کہہ رہے تھے کیا پانی پلانا بری بات ہے. پھر عبدالقدیر خان کی پھپھو کا فون آیا, پھپھو کا چلو وہ تو رشتہ دار ہیں ان کی تو بات ماننی چاہیے. ادھر عقیدت مند ملنے کے لیے, سر آج میں نے گرل فش بنائی ہے آپ کے لیے, آپ تشریف لے آئیں. سر وہاں جا رہے ہیں تو راستے میں 50 آدمی سیلفیوں کے لیے مل گئے سر کو. وہ سیلفیاں سب سے مسکراتے سیلفیوں کے بعد پھر وہاں فش کھائی ہے تو فون آئے, سر آج رات آپ کی دعوت ہمارے یہاں. عبدالقدیر خان وہاں پہنچ گئے دعوت میں. ادھر جناب حکومت کہہ رہی ہے بھائی بم کون پھاڑے گا, بم بناؤ, اتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے آپ بم بناؤ. وہ کہے بھائی مسلمان کا دل دکھانا, ڈاکٹر عبدالقدیر مسلمان کا دل دکھانا کیا ہے, منع ہے. ولیمے کی دعوت کو ٹھکرانا اسلام میں حرام ہے. فلاں کی شادی ہے, ولیمے پہ جانا ہے, اس کے فلاں کی ختنے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ جانا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر یہ کام شروع کر دے کہ وہ ادھر ختنے کی دعوت ہے, ادھر ولیمہ ہے, ادھر فلانے کا 40واں ہے, ادھر اس کا چلہ سروزہ ہے, ادھر سے یہ آئے ہوئے ہیں, ادھر سے وہ آئے ہوئے ہیں, تو وہ تو بیچارہ بم گیا, بم گیا. بولو بھائی. تو جس کو اللہ نے, ڈاکٹر کو بھی ہم منع کرتے ہیں بھائی آپ کو اللہ نے لوگوں کی علاج کی صلاحیت دی ہے, یہ سبیلیں کوئی بھی لگا سکتا ہے, پانی کوئی بھی پلا سکتا ہے, آپ لوگوں کا علاج کرو جو اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے. تو سائنسدانوں کے بارے میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, لوگوں کے ڈاکٹروں کے بارے میں آتی ہیں, مولاناؤں کے بارے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو کیونکہ ان کے کام کی اہمیت نہیں ہے.